متحدہ عرب امارات سے امداد تاحال موصول نہ ہوئی، خزانہ تیزی سے خالی ہونے لگا ہے۔ ملک کے زر مبادلہ ذخائر میں مزید کمی واقع ہوئی ہے۔ سرکاری زر مبادلہ ذخائر 7 ارب ڈالرز کی حد سے نیچے آ گئے ہیں۔ بیرونی ادائیگیوں اور قرضوں پر سود ادا کرنے کے باعث ذخائر میں 10 کروڑ 80 لاکھ ڈالر کی کمی واقع ہوئی ہے۔ کل ذخائر 13 ارب ڈالر سے بھی کم رہ گئے ہیں۔ تفصیلات کے مطابق پاکستان کے زر مبادلہ ذخائر ملکی تاریخ کی کم ترین سطح پر پہنچ گئے ہیں۔ پاکستان کے مرکزی بینک اسٹیٹ بینک کی جانب سے جاری کردہ رپورٹ کے مطابق ایک ہفتے کے دوران ملک کے زر مبادلہ ذخائر میں 10 کروڑ 80 لاکھ ڈالر کی کمی واقع ہوئی ہے۔ اسٹیٹ بینک کی رپورٹ کے مطابق ملک کے کل زر مبادلہ ذخائر میں جو نیچے سے نیچے سطح پر پہنچ چکا ہے۔ رپورٹ میں بتایا گیا ہے کہ بیرونی ادائیگیوں اور قرضوں پر سود ادا کرنے کے باعث ذخائر میں کمی واقع ہوئی ہے۔ کمی کے باعث سرکاری زر مبادلہ ذخائر 7 ارب ڈالرز کی حد سے نیچے آ چکے ہیں۔ اسٹیٹ بینک کی رپورٹ میں مزید بتایا گیا ہے کہ متحدہ عرب امارات کی جانب سے کیے گئے وعدوں کے مطابق جو مالی امداد فراہم کی جانا تھی وہ تاحال موصول نہیں ہوئی ہے۔ متحدہ عرب امارات کی جانب سے 1 ارب ڈالرز کی قسط بھیجی جانی تھی جو اب تک موصول نہیں ہوئی، اسی لیے زر مبادلہ ذخائر میں مزید کمی واقع ہوئی ہے۔ کمی کے باعث خدشہ ہے کہ روپے کی قدر میں بھی مزید کمی ہو سکتی ہے، جبکہ پنجاب کے وزیر خزانہ مخدوم ہاشم جمع بخت نے کہا ہے کہ 23 جنوری کو پیش کیا جانے والا منی بجٹ پروگریسو ہوگا جو برآمدات کو بڑھانے میں مددگار ثابت ہوگا۔ بجٹ میں لگژری آئٹمز کی حوصلہ شکنی کرنے کے لیے ٹیکس بڑھائے جائیں گے کیونکہ ڈالر کی ڈیمانڈ اور سپلائی میں بہت زیادہ فرق آ گیا ہے۔ برآمدات اور ترسیلات زر سے ہی زر مبادلہ کے ذخائر بڑھائے جا سکتے ہیں، لیکن اگر ان میں اضافہ نہیں ہوتا تو حکومت کو اسے بیلنس کرنے کے لیے اپنا کردار ادا کرنا پڑتا ہے۔ 9ویں NFC ایوارڈ کے لیے کمیشن قائم ہو چکا ہے اور اس کے لیے ہم نے ایک انٹرنل میٹنگ کر لی ہے۔ جب NFC کمیشن اجلاس طلب کیا جائے گا تو ہم بھرپور تیاری سے شرکت کریں گے۔ وزیر اعظم سے لے کر صوبائی وزراء تک پرائیویٹ سیکٹر کو متحرک کرنے کے لیے کوشاں ہیں تاکہ وہ ملکی معیشت کے استحکام میں اپنا مؤثر کردار ادا کریں اور ہر سال لاکھوں کی تعداد میں لیبر فورس کا حصہ بننے والے نوجوانوں کو ملازمتوں کے مواقع فراہم کریں۔ اسی تناظر میں پنجاب حکومت پوری سنجیدگی کے ساتھ کاروبار میں آسانی کے ایجنڈا پر عمل پیرا ہے۔ محکمہ محنت اور انسانی وسائل، پنجاب امپلائیز سوشل سیکیورٹی انسٹیٹیوٹ اور رجسٹریشن فرمز کے اشتراک سے کاروبار کے آغاز کے لیے باقاعدہ آن لائن پورٹل متعارف کروائی جا رہی ہے جس کے تحت کاروبار کی رجسٹریشن کا عمل آسان تر ہوگا۔ ان خیالات کا اظہار انہوں نے پلاننگ اینڈ ڈیولپمنٹ بورڈ پنجاب اور ورلڈ بینک کے اشتراک سے حکومت کی جانب سے کاروبار میں آسانی کے حوالے سے متعارف کروائی گئی اصلاحات کی افتتاحی تقریب سے خطاب کے دوران کیا۔ وزیر خزانہ نے کہا کہ معلومات کی فراہمی کے لیے ہیلپ لائن کا بھی آغاز کیا جا رہا ہے۔ ٹیکس وصولیوں میں ہراسمنٹ اور مختلف وصولیوں کے لیے مختلف ذرائع کے استعمال کی قباحت سے بچنے کے لیے ایک کلب کی منصوبہ بندی کی جا رہی ہے جہاں سرمایہ کاروں کو تمام تر ٹیکسز کی ادائیگی سمیت دیگر سہولیات ایک ہی چھت کے نیچے میسر ہوں گی۔ چھوٹے اور درمیانے درجے کے کاروبار اور سرمایہ کاری میں اضافے کے لیے وفاق کے ساتھ مل کر انویسٹمنٹ پورٹل لا رہے ہیں۔ بہت جلد پرائیویٹ سیکٹر کو مزید ریفارمز دیکھنے کو ملیں گی۔ صوبائی وزیر خزانہ نے کہا کہ اس وقت پوری دنیا کے ممالک کاروبار میں آسانی کی دوڑ میں حصہ لے رہے ہیں تاکہ وہ اپنی معیشت کو زیادہ سے زیادہ مستحکم بنائیں۔ پاکستان میں اب تک اس حوالے سے صرف کراچی اور لاہور ہی قابل ذکر ہیں۔ جب تک ہر صوبہ اور ہر شہر اس دوڑ میں حصہ نہیں لے گا ملک ترقی نہیں کرے گا۔ اس مقصد کے لیے حکومت پنجاب کاروبار میں آسانی کے دائرہ کار کو دیگر اضلاع تک پھیلا رہی ہے۔ لاہور کے ساتھ ساتھ دیگر شہروں میں بھی انڈسٹریل زونز اور چھوٹے اور درمیانے درجے کے کاروبار کو فروغ دیا جا رہا ہے۔ چیف سیکرٹری پنجاب یوسف نسیم کھوکھر نے کاروبار میں آسانی کے حوالے سے پلاننگ اینڈ ڈیولپمنٹ بورڈ کی کوششوں کو سراہتے ہوئے سٹیک ہولڈرز کی مشاورت، مانیٹرنگ کے میکانزم اور فیڈ بیک کی ضرورت پر بھی زور دیا ہے۔ فی الوقت اتنا ہی اور آپ دیکھتے رہیے اردو پوائنٹ۔